السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فقد روى الإمام أبو داود رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل صلاة مودع۔ میں آج آپ کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے شکر ہے رب العالمین کا کہ جزوی طور پر ہی صحیح، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، راہ چلتے ہوئے صحیح، کہ آپ لوگوں سے آج یہاں اللہ کے اس گھر میں ملاقات کی سعادت مجھے مل گئی۔ 5-10 منٹ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور گفتگو کرنے کے لیے میں نے پیارے نبی کی ایک چھوٹی سی حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ ایسی اتنی چھوٹی حدیث میں سمجھتا ہوں کہ پورے ذخیرہ احادیث میں آپ کو اس سے زیادہ مختصر حدیث نہیں ملے گی۔ جیسے قرآن مجید میں انا اعطیناک الکوثر، یہ قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے، تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ احادیث میں یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے صرف 3 لفظ ہیں اس میں، 3 ورڈ ہیں اس میں، لیکن ہے تو مختصر حدیث، لیکن ایک ایسے مسئلے سے یہ حدیث بحث کرتی ہے جو مسئلہ کہ پوری مسلم کمیونٹی، مسلم سماج کا مسئلہ ہے، ہماری عبادتوں کا مسئلہ ہے، ہماری نمازوں کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسلمانوں میں پہلے تو نمازیوں کے مقابلے میں بے نمازیوں کی کثرت، ٹھیک، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں خشوع اور خضوع سے پڑھنے والے کتنے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ نمازیوں کے مقابلے میں بے نمازیوں کی کثرت، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں خشوع خضوع سے پڑھنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ نماز بظاہر آج چند ظاہری حرکتوں کا نام ہو، بس اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، قیام کرنا ہے، جھکنا ہے۔ نماز کے اندر جو باطنی کیفیت مطلوب ہے، جو دلی کیفیت مطلوب ہے، جو قلبی انعماق مطلوب ہے، آج نہ نمازی ایسے رہے نہ نمازیں ایسے رہے۔ بالفاظ دیگر ہماری نمازیں خشوع اور خضوع کی روح سے خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز مسجد سے باہر کی ہماری جو زندگی ہے اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز آپ کی پوری لائف کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے والا کبھی ظلم نہیں کر سکتا، نماز پڑھنے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، نماز پڑھنے والا کبھی بے حیائی کے کام نہیں کر سکتا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، مجھے معاف کرو، میں یہاں کی بات نہیں بول رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بول رہا ہوں۔ صف اول کا نمازی کسی نماز میں اس کی صف اول نہیں چھوٹتی، مارکیٹ میں سب سے بڑا فراڈ وہی ہے۔ سمجھ لیں؟ کیا نعوذ باللہ والف مرہ نعوذ باللہ، اللہ کی بات غلط ہے کیا جب رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور ہر طرح کی برائی سے روکتی؟ اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر کیوں ایک شخص جو صف اول کا نمازی ہے مارکیٹ کا سب سے بڑا دھوکے باز انسان ہے بزنس میں؟ کیونکہ آج ہماری نماز نہیں رہی۔ اللہ نے اقبال نے کہا تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ اور حدیثوں میں پیارے نبی نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے، قیامت میں قریب اس امت سے خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا، حتی لا ترى فیہم خاشعا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسجد میں جاؤ تو بظاہر مسجد بھری ہوئی لگے گی، آباد لگے گی،
اور اس بھری مسجد میں کوئی ایک نمازی ایسا نہیں ملے گا جس کی نماز میں خشوع اور خضوع کی روح پائی جاتی. آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں. میں مسجد میں ہوں، میرا دل بزنس میں ہے، مارکیٹ میں ہے، گھر میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، گیمز میں ہے. صورتحال یہ میرے بھائی، میں نے جو کہا ہم اس دور سے گزر رہے ہیں حتی لا تری فیہم خاشعہ. نماز میں کبھی امام سے سہو ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا امام، پیچھے 50 60 70 نمازی ہیں، کسی ایک کو بھی سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی معلوم؟ کسی کو بھی یقین نہیں، لگ رہا ہے کہ شاید 3 ہی ہوئی ہے، یقین نہیں ہے. اب جب شک ہے تو سبحان اللہ بول دیے 4 ہوگی رہی تو کیا کرنا؟ پوری جماعت پکڑ کے جو ہے مجھے مارے. کوئی سبحان اللہ نہیں بولتا. امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، سب ایک دوسرے کی صورت دیکھتے، لگتا ہے 3 ہی رکعت. وہ بولتا ہے مجھے بھی لگتا ہے 3. وہ بھی بولتا ہے مجھے بھی لگتا ہے 3 ہی رکعت. یہ ایک دوسرے کے گمان سے مل کر ہمارا گمان یقین میں بدلتا ہے. پھر امام صاحب کو بولتے ہیں 3 ہی رکعت ہوئے ہیں اور 1 رکعت باقی ہے. کیوں؟ پیچھے 50 60 نمازیوں میں ایسے نمازی کیوں نہیں رہے جن کی عبادت میں اتنا یقین ہوتا کہ 3 ہی ہوئی ہیں اور وہ یقین کے ساتھ فوراً سبحان اللہ کہتے. بھائیو، آج یہ جو خشوع خضوع ہے، جو نماز کی اصل روح ہے، یہ جاتی ہے. اب پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کی کئی سبیلیں ہیں. اس کا ایک مثلا نظریہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جو بھی پڑھتے ہیں نا، سمجھ کر پڑھیں. ایسی صورت میں آپ کا پورا کانسنٹریشن کیا ہوگا؟ ٹرانسلیشن پہ جب ہوگا نا، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، الرحمن الرحیم کی میننگ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم کیا ہے، قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے، قل اعوذ برب الناس کے معنی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور پہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ان کا ٹرانسلیشن ہمیں یاد رہنا چاہیے. اسی طرح سے دعائیں جب پڑھتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس ذکر کا؟ التحیات جو پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ان سب دعاؤں کا معنی و مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تب آپ کا پورا کانسنٹریشن، پوری توجہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کے معنی و مفہوم پہ ہوگی تو دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ تربیت. حدیث جو میں نے پڑھی اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی، جیسے میں نے کہا، اس اتنے بڑے مسئلے کو جو خشوع خضوع کے مفقود ہونے کا مسئلہ عبادتوں سے، نمازوں سے، پیارے نبی نے ایک ایسی نصیحت فرمائی ہے، جو شخص اس نصیحت پہ کما حقہ عمل کر لے، واقعی اس کی نماز انقلابی نماز ہو جائے، انقلابی عبادت ہوتی ہے. کیا ہے نصیحت؟ جیسے میں نے کہا 3 ورڈ ہیں، صرف 3 لفظ، صلی، صلاۃ، مودع. کہا کہ جب بھی نماز پڑھو تو ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اللہ اکبر. اب میں سجدہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس سجدے کے بعد میری زندگی میں سجدے کا موقع آئے گا کہ نہیں. یہ سمجھ کے اگر انسان نماز میں کھڑا ہو، آپ بتاؤ اس کے خشوع خضوع کی کیا کیفیت ہوگی. اس کا ذرا تصور کرو، کوئی مریض ہے، کوئی پیشنٹ ہے، کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے، رسکی آپریشن ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بس 50-50 کے چانسز ہیں، بچ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں. ایسے آپریشن کو جاتے ہوئے آپریشن تھیٹر میں داخل ہونے سے پہلے یہ مریض 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. آپ یقین کریں گے یہ نماز کیسی ہوگی، اس نماز کا قیام کیسا ہوگا، اس نماز کا رکوع کیسا ہوگا، اس نماز کے سجدے کیسے ہوں گے.
اتنا خشوع خضوع ہوگا، وہاں بیوی بچے رو رہے، رشتہ دار خیس، کسی کی طرف توجہ نہیں، پوری توجہ مالک کی طرف، کیونکہ اسے معلوم ہے اب تھیٹر میں داخل ہو رہا ہوں، زندہ آؤں گا کہ نہیں مجھے نہیں گارنٹی نہیں۔ ایسی نماز وہ پڑھتا ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں اس 50-60 سالہ زندگی میں کوئی سچی سی سچی نماز اس نے پڑھی ہے تو یہی 2 رکعت نماز، پوری 50-60 سالہ زندگی۔ کیوں؟ موت کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر سوچو بھائی، پیارے نبی وہی کہہ رہے ہیں، ہر نماز کو پڑھتے ہوئے وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو۔ کون سی کیفیت؟ آپریشن تھیٹر میں جانے والا جو پیشنٹ ہوتا ہے نا، اس کی جو سوچ، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، تم صحت مند ہو صحیح، لیکن ہر نماز کو پڑھتے ہوئے صف میں کھڑے ہوتے ہوئے وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو، اور پھر دیکھو نمازوں کی کیفیت۔ ایسی ہی نمازیں ہیں جو زندگیوں کو بدلتی ہیں، ایسی ہی نمازیں ہیں جو انقلابی نمازیں ہوتی ہیں، جو ہماری معاشرت کو بدل دیتے ہیں، ہمارے معاملات کو بدل دیتی ہیں، ہمیں اکثر بدلا ہوا انسان کر دیتی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نماز بھی نماز کی توہین، عبادت کی توہین ہے۔ اقبال نے کہا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، شاعری ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دلوں میں غیر اللہ کو بسائے ہوئے، دلوں میں بتوں کو بسائے ہوئے، دلوں میں دنیا کو بسائے ہوئے 1000 سجدے بھی کر لو تو کیا فائدہ ہے، جب تک یہ نماز کی روح تمہارے دل میں نہ اترے، تمہارے جسم کے ساتھ دل بھی شریک نہ ہو، تمہارے جسم کے ساتھ جب تک روح بھی شریک نہ ہو، تمہارے ظاہر کے ساتھ جب تک باطن بھی شریک نہ ہو، تمہاری نماز نہیں کہلا سکتی۔ تو بھائیو، جیسے میں نے کہا، مختصر سی حدیث، چھوٹی سی حدیث، لیکن کتنا بڑا مسئلہ حل کر رہی ہے، جو پورے مسلم کمیونٹی کا مسئلہ ہے، پوری مسجدوں کا مسئلہ ہے کہ خشوع خضوع مفقود ہے۔ صلی صلاۃ مودع، ہر نماز کو یہ سمجھ کے پڑھو، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند باتوں پر سمیٹتا ہوں۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سننے والوں کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقیناً آپ کے درمیان حاضر ہو کر بہت قلبی مسرت ہو رہی ہے، اس لیے کہ برسوں کا کیا ہوا وعدہ جزوی طور پر سے آج پورا ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں بھائی کا، جنہوں نے آ کر مجھے یاد دلایا، مجھے بلائے وہ، جن کے بلانے پر میں یہاں آپ کے درمیان آ سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔